بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. بسم اللہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اللہ سے محبت. اور اللہ سے محبت سب کرتے ہیں لیکن ہائیسٹ ڈگری یعنی کہ اول درجے کی محبت کرنا. تو کیا اللہ سے محبت کرنے کے لیے بھی درجے ہوتے ہیں؟ مطلب جیسے ہم ایک اسٹینڈرڈ میں جاتے ہیں، دوسرے اسٹینڈرڈ میں جاتے ہیں، تیسرے اسٹینڈرڈ میں جاتے ہیں، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی محبت کرنے کے درجے ہیں؟ کیا ہم کو یہ چیز پتا ہے؟ اور کیا یہ جو محبت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ تو کم زیادہ نہیں ہونی چاہیے؟ یا محبت تو صرف محبت ہوتی ہے، اس کا تو کوئی کوانٹیفیکیشن بھی نہیں ہوتا ہے نا؟ تو آج ہم انشاءاللہ یہی پتا کریں گے کہ کیا ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اول درجے کی محبت. تو اللہ جب بھی اپنے بندوں کو پکارتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایوہن قرو نعمت اللہ علیکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ او پیپل یعنی کہ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، اے لوگوں ہمیشہ اپنے رب کو اس کی نعمتوں سے یاد کرو. اپنے رب کو ہمیشہ اس کی نعمتوں سے یاد کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ یہی بولتے ہیں. تو کیا ہے کوئی ایسا جو کہ کس کو بناتا ہے؟ ہیونس کو بناتا ہے، جنت کو بناتا ہے، ٹھیک ہے، اور زمین جس نے بنائی ہے. اور کیا کوئی ہے ایسا جو اس کے علاوہ تم کو یہ پرووائڈ کرا سکتا ہے؟ کیا کوئی ہے ایسا جو ہواؤں کو ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چلا سکتا ہے اس کے علاوہ؟ کوئی بھی نہیں ہے. دیر از نو گاڈ. لیکن صرف وہ اکیلا ایک واحد انسان ہے. تو ہم اس کی طرف ہمیں کیسے ہونا ہے؟ یہ سب کو پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ سبحانہ و تعالی. ٹھیک ہے، ہم سب بولتے ہیں محبت کرتے ہیں ہم اس سے. اگر آج میں کسی مسلم گھرانے کے کسی چھوٹے بچے سے پوچھتی ہوں اور بولتی ہوں کہ کیا آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرتے ہیں، تو وہ بچہ کہے گا کہ ہاں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، ہے نا؟ یا پھر میں آپ لوگوں میں سے کسی سے بھی پوچھوں گی تو کیا آپ محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کے معنی کیا ہے وہ بچہ شاید اس لیے ایسا بولے گا کیونکہ اس کو ایسا سکھایا گیا ہے کہ اللہ سے محبت کرنی ہے. کیا اس کے دل میں محبت ہے؟ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، میں یہ بولوں گی کہ میں محبت کرتی ہوں کیونکہ مجھے بچپن سے ایسا سکھایا گیا ہے کہ اللہ سے محبت کرنی ہے. لیکن اس محبت کا ایکچوئل میننگ کیا ہے؟ اور کیوں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ کیوں ہے یہ محبت؟ دنیا میں بہت سارے رشتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی محبت کی. اور ایکچوئل میننگ کیا ہے نا اس چیز کا؟ ریزن کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا ہے ان کو محبت کرنے کا ان کو ریزن؟ ایک حدیث سے سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں میں، جو کہ اسی آیت سے ہے ریلیٹڈ، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو اپنے رب کو اس کی نعمتوں سے پکارو. اسی آیت سے یہ حدیث کنیکٹڈ ہے اور اسی کی تفسیر کے ساتھ یہ چیز آتی ہے. کہا اللہ سے محبت کرو اس کے لیے وہ جو تمہیں عطا کرتا ہے. اللہ سے محبت کرو اس چیز کے لیے وہ جو تمہیں عطا کرتا ہے اپنی رحمتوں سے. یعنی کہ یہاں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرماتا ہے اس کے لیے ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے. تو اچھی چیز ہے، اللہ اپنی رحمتوں سے بہت ساری چیزیں ہم کو عطا فرماتے ہیں، ہے نا؟ اللہ کو اس کی رحمتوں کے لیے ہم محبت کرتے ہیں. جب اللہ میری زندگی میں کوئی اچھی چیز ڈالتا ہے تو میں اتنی خوش ہو جاتی ہوں کہ میں شکرانے کے نفل پڑھنے چلی جاتی ہوں. یا ہم میں سے کوئی بھی لوگ ہیں تو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ پڑھنے چلے جاتے ہیں، یا پھر کوئی چیز ہو گئی تو ہم صرف جلدی سے بولتے ہیں نا الحمدللہ. لیکن کیا جب ہمارے اوپر کوئی کلیمٹی، کوئی کرائسس، کوئی پریشانی، کوئی ہارڈ شپ جب آتی ہے تو کیا ہم تب بھی کرتے ہیں ایسا؟ تو کیا یہ ہماری محبت صرف دنیاوی چیزوں سے نہیں ریلیٹڈ ہے؟
کہ جب میرا اللہ جو ہے، کیا یہ انسانوں جیسی محبت نہیں ہے کہ کسی انسان نے 24 سال تک میرے لیے اچھی چیزیں کی ہیں، اور میں اس سے اسی لیے محبت کر رہی ہوں کیونکہ وہ انسان 24 سال تک میرے لیے بہت زیادہ اچھا تھا، ہے نا، اسی لیے میں اس سے اتنی زیادہ محبت کر رہی ہوں. لیکن اس انسان نے اگر 1 سال میں میرے لیے کوئی غلط چیز کر دی تو میری محبت ختم. تو یہ کیسی محبت ہے؟ اس کو کہتے ہیں دنیاوی محبت. دنیاوی محبت ہمیشہ ایسی ہی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ مجھے میری نعمتوں، میں جو تم کو نعمتیں دیتا ہوں، مجھے اس سے یاد کرو، مجھے یاد کرو کہ میں تمہیں کیا کیا نعمت دیتا ہوں. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی بھی بنی اسرائیل قوم کو پکارا تو بولا یا بنی اسرائیل نعمتی التی، یعنی کہ اے بنی اسرائیل، جو میں اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان چیزوں سے اس کو یاد کرو، کیونکہ بنی اسرائیل کو بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، بہت ساری. تو نعمتوں کے لیے جو ہم محبت کرتے ہیں وہ بھی ہماری محبت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کوئی چیز عطا کی، ہم نے اس کا شکر ادا کیا. لیکن ہمیں یہاں پر کیا پتا کرنا ہے کہ اول درجے کی محبت کیسی ہوتی ہے. کوئی انسان، کوئی بچہ اگر اس کے ابا اس کو کچھ لا کر دیتے ہیں، وہ خوش ہے اس چیز سے، تو وہ بھی محبت ہے. وہ کہتا ہے الحمدللہ. اگر میں اپنے بچوں کو کچھ سکھاؤں گی، بولوں گی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے عطا فرمایا ہے، تو میں بولوں گی الحمدللہ، ہے نا، الحمدللہ بولو بیٹا. تو الحمدللہ جب بولے گا تو یعنی کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی. وہ بھی محبت ہے. میں شکرانے کے نفل پڑھنے چلے گئی، وہ بھی محبت ہے. لیکن اول درجے کی محبت کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کے لیے، اور پھر کہا کہ مجھ سے محبت کرو کیونکہ اللہ سے محبت کرتے ہو. یعنی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت کریں؟ کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے محبت کی جائے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ سے اس لیے محبت کی جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں. یہ چیز بہت تھوڑی سی ڈسٹربنگ لگ رہی ہوگی سب کو، لیکن اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس کی نعمتوں کے لیے اس سے محبت کرو، اور پھر کہا کہ مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو میں ہوں اس لیے مجھے، کیونکہ اللہ مجھے محبوب ہے اس لیے کرو. سمجھ آ رہا ہے نا سب کو؟ اللہ کو محبت کرنے کا مطلب ہے اللہ کے نبی کو محبت کرنا، ہے نا. اتنی شدت کے ساتھ اللہ نے نعمتیں بھیجی ان کے تھرو کیا نعمتیں بھیجی؟ سنتیں بھیجی. ان کے تھرو ہم کو سیدھا راستہ دکھایا، صراط المستقیم دکھایا. وہ بھی تو نعمتیں ہی ہے نا. ہمیں تو نعمتیں صرف کیا لگتی ہیں؟ پیزا، آئی فون، آئی پوڈ، ہے نا، یہی سب چیزیں نعمتیں رکھتی ہیں. جو انسان اگر اس نعمت کا صحیح معنی سمجھتا ہوگا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کیوں محبت کرتی ہوں؟ کیونکہ وہ صراط المستقیم پر چلا کر گئے ہیں ہم کو، ہے نا. سبحان اللہ. تو اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نعمتوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ بھی یہی بولتے ہیں کہ مجھے جب تم یاد کرتے ہو تو میری نعمتوں کی وجہ سے یاد کریں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم صرف اس کے لیے محبت کریں، یعنی کہ جو وہ ہے. ہی از الجبار، the one who repairs، ہے نا، جو جوڑتا ہے لوگوں کو. وہ کیا ہے؟ وہ خالق ہے جس نے سب کو بنایا ہے صرف اس کے لیے. وہ سورس آف گڈنس ہے، وہ باسطو ہے، وہ حافظو ہے. صرف اس چیز کے لیے ہم اس سے محبت کریں. علماؤں نے بہت امپورٹنٹ بتایا، یہاں پر بات بتائی ہے کہ انہوں نے اللہ کی محبت کو ڈگریز میں بتایا. جیسے ہم کسی کو پیار کر رہے ہیں نا، تو اس کی ڈگریز ہوتی ہیں، سٹیجز ہوتی ہیں. اپنی اپنی زندگی میں بہت سے، مطلب آپ لوگوں کی زندگی میں کیا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر کسی کا مقام اور ہر کسی کی جو اسٹیج ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے. آپ ان کی محبت کو نہ کوانٹیفائی کر سکتے ہیں. جیسے اماں ہیں اور ابا ہیں،
तो ना तो अम्मा की मोहब्बत तोली जा सकती है, ना अब्बा की मोहब्बत तोली जा सकती है। सबसे डिफरेंट दर्जे की मोहब्बत होती है। ना आप उस चीज को क्वांटिफाई कर सकते हैं, किसको कितनी ज्यादा और किसको कितनी। बहुत से लोग, मल्टीपल लोगों से डिफरेंट डिग्रीज यानी कि डिफरेंट दर्जात की मोहब्बत हम लोग करते हैं। और डिफरेंट मैनिफेस्टेशन यानी कि अपने आप को भी उसी तरह से खर्च करते हैं। जिससे मैं कम मोहब्बत करती होंगी तो उसमें मैं कम खर्च करूंगी, पैसे की तरह नहीं, अपने आप को, अपने इमोशन, अपना वक्त, अपनी चीजें। जैसे मेरा एक कोई बहुत पुराना दोस्त है या मेरा इतना करीबी दोस्त नहीं है ना, तो मैं उसके साथ क्या करूंगी कि मैं उसके साथ मतलब शायद कम टाइम स्पेंड करूं। वो मुझसे मिलने भी आए तो मैं कह दूं अरे मैं बिजी हूँ, मेरा सेमिनार है या मेरा टेस्ट चल रहा है या मेरी क्लास चल रही है ना, ये सब चीजें मैं बोल सकती हूँ। लेकिन कोई अगर मेरा करीबी दोस्त आ गया तो मैं वहां पर लीव एप्लीकेशन डाल के कि सर आई एम फीलिंग सिक दौड़ पड़ूंगी। किसके लिए? जो मेरा करीबी दोस्त होगा। तो ये होता है डिफरेंट दर्जे की मोहब्बत, किसको कितनी ज्यादा मोहब्बत आप करते हैं। तो डिफरेंट तरीके से खर्च करते हैं हम हर इंसान को अपनी जिंदगी में, उसके डिफरेंट रीजन होते हैं, है ना। कांस्टेंट होते हैं मैनी ऑफ दीज रीजन। क्या होते हैं? कांस्टेंट रीजन होते हैं। हो सकता है कि जिससे मैं ज्यादा मोहब्बत करती हूँ वो मेरे लिए गुडनेस का सोर्स हो, यानी कि मेरी कोई दोस्त है, वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रही, मेरा दिल टूटा तो भी वो बहुत अच्छे से थी। मैं, मेरे पास कभी पैसे नहीं थे तो उसने मुझे पैसे दिए, है ना। मैं कभी बीमार थी तो वो मेरे बेड से हिली तक नहीं, इसलिए मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। तो सोचो, हम लोगों को भी तो किसी ना किसी चीजों के लिए मोहब्बत करते हैं ना। तो ये हो गई गुडनेस उन लोगों में जो है ना, कैसे हमको ट्रीट करते हैं। तो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से। अब एक दोस्त है या क्लासमेट ले लीजिए, एक ऐसी दोस्त है मेरी, जब मैं बीमार पड़ी तो उसने बहाना बनाया या उसको टाइम नहीं आया, तो उसकी जो मोहब्बत है और दूसरी इंसान की जो मोहब्बत है डिफरेंट डिफरेंट दर्जात की हो गई। इसी तरीके से हर इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला को डिफरेंट डिफरेंट दर्जात के तरीके से चाहता है। कुछ इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सिर्फ उसकी नेमतों के लिए चाहते हैं, जो पहली स्टेज होती है, ठीक है। लेकिन अब उस स्टेज को आगे कैसे बढ़ाया जाए, है ना। अब उस स्टेज को आगे हमें तो हाईएस्ट डिग्री लेकर जानी है, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। लेकिन हम जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सिर्फ वो जो है, जो वो है, सिर्फ सिर्फ अल्लाह होने की वजह से जब हम उससे मोहब्बत करते हैं, वो एक हायर लेवल होता है। सिर्फ जो वो है उसकी वजह से मोहब्बत करते हैं। और स्कॉलर्स का कहना है कि स्टैंडर्ड जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, ठीक है, उससे क्या होता है, मतलब स्टैंडर्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला के स्टैंडर्ड नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मोहब्बत करने के डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, स्कॉलर्स का कहना है कि हर इंसान अलग तरीके से मोहब्बत करता है। और आप आने वाले उसमें देखेंगे कि जो इंसान जिस तरह से मोहब्बत करता है तो उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि दुनिया में प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। जैसे कि मैं किसी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ तो क्या होगा, वो इंसान भी मुझको लौटाएगा। जब अगर मैं अल्लाह की नेमतों से की वजह से उससे प्यार करूंगी ना तो मेरा ईमान जाने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर उसने मुझे नेमतें दी और मैंने उससे मोहब्बत करी, ठीक, लेकिन अगर उसने नेमतें छीन ली तो मेरा ईमान चला जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ अल्लाह को इस मोहब्बत करती हूँ क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह है। अब वो मुझे कुछ दे या कुछ छीन ले या कुछ मेरे पास छोड़े या मेरे पास भंडार हो जाए किसी चीज का, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता है ना उस चीज का, उसमें मेरा ईमान जाने के चांसेस नहीं है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। और जब कोई इंसान जो है ग्रेजुएट होता है तो वो ये नहीं सोचता है कि जब आप आए थे वहां पर आपके दुश्मन, दुश्मन इन द सेंस कि कॉम्पिटिटर्स थे, मतलब 30 लोगों में कॉम्पिटिटर्स थे आपके और 30 लोगों को आप पार करके ग्रेजुएट हुए हो। और उनमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दोस्त बनाया। उन लोगों में से 5-6 का ग्रुप ऐसा होता है जो दोस्त बन जाता है। तो क्या वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ब्लेसिंग नहीं है? ये इतनी इतनी सी चीजें हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है आयात की, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, जैसे बनी इसराइल से बोला कि ए बनी इसराइल अपने ऊपर किए गए नेमतों की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करो। इसी तरीके से हम लोग से बोला कि ए इंसानों, जो मैं तुम्हें देता हूँ उसकी वजह से मुझसे याद करो। तो मेन मकसद क्या है, मतलब याद करो, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं
کہ مجھے یاد کرو، ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کا مطلب ٹو گیٹ دا ہائر ڈگری اور ہائر رینک لو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رینک، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اس رینک کو پانے کے لیے. جیسے بنی اسرائیل سے بولا کہ یاد کرو کہ میں نے تم کو کتنی نعمتیں دی تھی اور اس چیز کو نہ بھول جانا، اور انسان سے کہتے ہیں کہ یاد کرو میں نے تم کو کتنی چیزیں دی تھی، ہے نا، اور اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ یاد کرو مجھ کو، تو ریممبرنس. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سو ریممبر می اینڈ آئی ول ریممبر یو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیونکہ وہ صرف اللہ ہے اس طرح، تو یہ مطلب کیسے ہم پیار کریں گے اس کو کیونکہ وہ اللہ ہے صرف. یہ سمجھ نہیں آتی ہے نا بات کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ ہے تو میں پیار کرتی ہوں، لیکن وہ فیل کیسے ہوگا، اس میں شدت کیسے آئے گی؟ جتنا اس کی نعمت سمجھیں گے اتنا اس کو ہم سمجھیں گے. اب نعمتیں دنیاوی نعمتیں نہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صراط المستقیم لکھتے، وہ نعمت. کسی کا مجھ سے چھن جانا اور میرا اللہ کے قریب ہونا، وہ نعمت. یہ ان نعمتوں کی بات ہو رہی ہے، یہ دنیاوی نعمتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہائر ڈگری ہوتی ہے ٹو لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے پیار کیا، اس کو ریکوگنائز کیا کہ اس کی نعمتیں کیا ہیں، یعنی کہ کوئی مجھ سے چھن گیا اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو گئی، میں سجدوں میں رو رہی ہوں، ہے نا، میں رات کو اٹھ کے رو رہی ہوں، وہ نعمت ہے. اس چیز کو جب میں نے ریکوگنائز کیا تو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہو گئی. اور کل کو ہی میں اس شخص کو دیکھتی ہوں تو وہ کسی اور کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ کسی اور کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. تو پھر پتہ ہے کیا، آپ مجھے کیا ریکوگنائز ہوا، مجھے کیا ریئلائزیشن ہوا کہ یہ وہی انسان ہے جس نے مجھے دھوکہ دیا. تو اس کی یہ عادت ہی تھی، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مجھ سے بچا، مطلب مجھے اس سے بچا لیا. تو میری عبادتیں میرے اللہ کے لیے اتنی بڑھ جائیں گی، اتنی بڑھ جائیں گی کہ آپ نہیں سوچ سکتے ہو. اسی طریقے سے میں کسی ٹرین میں نہیں بیٹھی ہوں، میری ٹرین چھوٹ گئی، پہلے تو میں پریشان تھی کہ میری جو ہے ٹرین چھوٹ گئی، سب کچھ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. لیکن آگے چل کے خدا نخواستہ کیا ہوا، اس ٹرین میں کووڈ پیشنٹ نکل گیا، مجھ کو بھی کووڈ ہو گیا، ہے نا، ٹھیک. اس میں کووڈ پیشنٹ تھا اور اس پورے ڈبے کو سیل کر دیا گیا. تو جب میری ٹرین چھوٹی اس ٹائم پر مجھے اس نعمت کا نہیں پتا تھا، لیکن جب اس اخبار میں نے دیکھا کہ ہاں اس میں کووڈ کا پیشنٹ تھا، تو تب مجھے وہ نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پتی. نعمتیں دنیاوی نہیں، نعمتیں جو وہ غیب طریقے سے آپ کو صرف پہنچاتا ہے، ایسے فائدے جو آپ ریکوگنائز کریں، خود سے ریکوگنائز کریں. کوئی تکلیف پہنچی ہے تو کیوں پہنچی ہے، یہ مجھے کیا سکھا رہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھر جو محبت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ ہے. کیونکہ معجزے تو صرف میرا اللہ ہی کرتا ہے نا. اور یہ ہائر لیول وہ لیول ہے جو اس امہ کو پہنچنے کی، مطلب اس امہ کو پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یعنی کہ ہم لوگ کو اس ہائر لیول تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو اللہ ہے اس کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پیار کیا جائے. ہر شخص کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوشش کرتا ہے ایک میننگ فل ریلیشن شپ بنانے کی، میننگ فل ریلیشن شپ بنانے کے مطلب کیا مراد ہے کہ میری زندگی کو معائنے ملنا. میننگ فل معائنے کس چیز کے؟ زندگی کی کیا معائنے ہیں؟ زندگی تو کچھ ہے ہی نہیں نا. میری زندگی کا معائنہ ہے کہ مجھے یہاں پہ جیسے تیسے وقت گزار کر اللہ کی عبادت کر کے جنت میں جانا ہے. یہ ہوا میننگ فل ریلیشن شپ وتھ اللہ سبحانہ وتعالی. کسی انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو محبت کرے اتنے پاورفل، اتنے میننگ فل وے میں. تو جب کوئی انسان اس طرح کا ریلیشن شپ بناتا ہے نا تو اس کے ساتھ پریکٹیکل کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اور یہ پریکٹیکل کانسیکوینسز یعنی کہ پریکٹیکل لائف میں، پریکٹیکل لائف کون سی ہوئی؟ یعنی کہ میری اپنی جو زندگی ہے اس میں کیا ہوتے ہیں؟ معجزے ہوتے ہیں بہنوں، معجزے. جب آپ کی محبت ہائر لیول کی ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس لیے پیار کر رہے ہیں کیونکہ وہ صرف میرا خدا ہے،
وہ کچھ دے رہا ہے تو پیار نہیں کر رہے ہیں، وہ بس میرا خدا ہے. اس نے بولا 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کے لیے، میں آج نفل بھی پڑھ رہی ہوں کیونکہ وہ ہے عبادت کے لائق. ہم؟ اب کوشچن یہ آتا ہے کہ اللہ کو اللہ کے لیے محبت کرنے کا میننگ کیا ہے؟ ٹھیک، تو اس میں امام احمد اور امام رودی کے آپس میں کنورسیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، دونوں امام احمد آئی تھنک سب جانتے ہوں گے ان کے بارے میں. ان کی ایک اسٹوری بھی میں ابھی شیئر کروں گی. کسی کو اللہ کے لیے پیار کرنا کیا ہے کہ آپ اس کو اس دنیا کے لیے پیار نہیں کرتے. مطلب اگر میں کسی انسان کو صرف فار دا سیک آف اللہ، ٹھیک ہے، مان لیجیے میں نے کسی کوئی بھوکا بیٹھا ہے اس کو کھانا کھلایا اس لیے کیونکہ وہ بھوکا ہے اور کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، وہ میں اپنے رب کی محبت میں اس انسان کو کھلا رہی ہے نا، جس میں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، جس میں کوئی دنیا کا اٹیچمنٹ نہیں ہوتا. وہ ہوتا ہے اللہ کو اللہ کے لیے محبت کرنا، کسی انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے پیار کرنا کہ آپ کو وہ کچھ دے نہ پائے اور پھر بھی آپ اس کی مدد کریں، ہے نا. جو پرائمری ریزن ہے کسی کی مدد کرنے کا وہ یہ کیونکہ میں اپنے اللہ سے محبت کرتی ہوں. اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ پریکٹیکل کانسیکوینسز. دنیا کی چیزیں ملی، سجدہ شکر کیا، اور دین شکر ہے نا، دین شکر بھی بولتے ہیں نا ہمارے دین کو، یعنی کہ جب ہم شکر پر رہتے ہیں. صبر اور شکر اسلام کی 2 چیزیں ہیں نا جس پر اسلام ٹکتا ہے، صبر اور شکر. تو دین شکر بھی ہے اور دین صبر بھی ہے. کوئی دنیاوی چیز ملی، میں نے سجدہ شکر ادا کیا، وہ بھی میری محبت میرے اللہ سے. ٹھیک، اللہ نے مجھے کوئی نعمت عطا کری، کون سی نعمت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ یہاں پر اس نعمت کی بات ہو رہی ہے جس کو مجھے ریکوگنائز کرنا ہے کہ اس ہارڈ شپ میں، اس کلیمٹی میں کیا ہو سکتا ہے. تو وہ سجدہ، وہ رونے والا سجدہ کہ یا اللہ میرے اوپر ہارڈ شپ آ گئی ہے، اس میں بھی 2 رکعت نماز میں شکرانہ. تو یہ وہ والا شکر کا سجدہ ہے نا. لیکن ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، ایوب علیہ السلام کے پاس جب سب کچھ جا رہا تھا تو ان کی نمازیں بڑھ رہی تھی. مطلب ان کی اولاد گئی، ان کا مال گیا، ان کی صحت گئی، ان کا اپنی باڈی پہ کنٹرول گیا، اور ان کا سجدہ شکر بڑھ رہا تھا. الحمدللہ ان کا سجدہ اللہ کے لیے تھا. ٹھیک ہے، نعمتوں کے لیے نہیں تھا، نعمتوں کے لیے تھا ہی نہیں. کیونکہ اگر میری زندگی سے کچھ جائے گا تو کیا کیوں پتہ ہے، جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی سے کچھ جا رہا ہے تو آپ کا ایمان بڑھنا چاہیے. لیکن ہم لوگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کا ایمان کم ہو جاتا ہے. اتنی کوشش کی میں نے، اتنا سب کچھ کیا، پھر بھی میرے ہائی رینک نہیں آئی، پھر بھی مجھ کو کار نہیں ملی، پھر بھی مجھ کو یہ نہیں ہوا. اور سب سے زیادہ صحیح طریقہ جو ہے، سب سے زیادہ اپنے ایمان کو بڑھانے کا طریقہ ہے جب آپ کسی پریشانی میں ہوں، جب آپ کے اوپر دنیا ٹوٹ پڑے، جب آپ کے اوپر ایسی پریشانی ٹوٹ پڑے. وہ ہے جیسے کہ ایوب علیہ السلام نے، کہ ایوب علیہ السلام نے کو تھا ہی نہیں نا جو دنیا کی چیزیں تھی. وہ صرف اللہ کو اس لیے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ اللہ ہے. اور وہ ان کی محبت کیسے ہوئی؟ ہائیسٹ ڈگری والی محبت. اللہ لے لیتے تھے، اللہ چھین لیتے تھے چیزیں تو سجدہ شکر کرتے تھے. الحمدللہ ان کا سجدہ، ان کی محبت اللہ کے لیے اس دنیا کی نعمتوں تک ریسٹرکٹیڈ نہیں تھی، نعمتوں والا پیار نہیں تھا ان کا. لائف جو ہے ہماری فال اپارٹ ہوتی ہے جب، اور ہم کیا ہوتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں، گرنے کے لیے بالکل سے کھڑے ہوتے ہیں، ہے نا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انسان اس دنیا کی وجہ سے مجھ سے ٹرن اوے ہو جائے گا، یعنی کہ مجھ سے منہ پھیر لے گا، وہ کبھی بھی اس دنیا کی وجہ سے میرے پاس منہ پھیر کر واپس نہیں آ سکتا. یعنی کہ جو ٹرن اوے ہو گیا اس دنیا سے وہ ٹرن بیک نہیں کر سکتا. تو اس میں دیکھیے یہ کتنی بڑی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دنیا کی وجہ سے مجھ کو چھوڑا تو میں بھی کیا کروں گا کہ دنیا میں اس کو کچھ دوں گا ہی نہیں، کیونکہ اس کا پیار تو نعمتوں والا تھا اور اللہ نے کچھ چھینا تو وہ چلا گیا. تو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو کچھ دوں گا ہی نہیں ایسا کہ وہ میری طرف واپس آ جائے. مطلب دیٹ پرسن ہو گاٹ ٹرن اوے، اللہ کی کس کی وجہ سے؟ کیونکہ اللہ نے اسے تھوڑی سی وہ دے دی. تو ہی کین ناٹ بی ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیکاز آف دس دنیا، یعنی کہ یہ دنیا بھی اس انسان کی چلی گئی.
آپ اپنی عبادتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، صرف نعمتوں تک نہیں رکھ سکتے۔ وہ محبت ہے، لیکن وہ کیسی محبت ہے؟ وہ دنیاوی محبت ہے، وہ لوور ڈگری والی ہے نا، ہائیسٹ ڈگری والی نہیں ہے، وہ لوور ڈگری والی محبت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ انہیں مطلب کبھی کچھ برا نہیں ہوگا، اور ان کے ساتھ اگر کوئی کچھ چیز بری ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کو ٹیسٹ کرتے ہیں نا، اور ان کے ساتھ اگر کبھی کچھ برا ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ کیسے ہو گیا، یا اللہ کہتے ہیں آپ نے ہو سکتا ہے دعا مانگی ہو کہ یا اللہ میرے بچے کو اتنا اسٹرانگ بنا کہ وہ دنیا کا سامنا کر پائے، تو اللہ اس کو مشکلیں، اللہ ایسے تھوڑی نا کہ وہ ایک دن سو کر اٹھے گا اور وہ اسٹرانگ بن جائے گا، اللہ مشکلوں میں ڈالے گا اس سے۔ تو ایک مشکل پار کرے گا تو اسٹرانگ ہوگا، دوسری مشکل پار کرے گا تو اسٹرانگر ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر اسٹرانگیسٹ ہو جائے گا، تیسری چوتھی پانچویں مشکل۔ جب آپ اپنے بچے کو ساری نعمتیں دے رہے ہیں اور آپ اپنے بچے کو کیا کر رہے ہیں، ہر چیز سے نواز دے رہے ہیں، ٹھیک، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹرانگیسٹ بنائیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیار کس طرح سے دکھتا ہے آپ کو؟ الگ طریقے سے دکھتا ہے، کیونکہ انسان اللہ کی طرح نہیں سوچ سکتا ہے نا، ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہے۔ اور آپ جب اپنے بچے کو کی پرورش کر رہے ہیں اور ساری چیزیں ان کو دے رہے ہیں نا، تو ان کو بولتے ہیں الحمدللہ کہنا سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کہنا سکھاتے ہیں کہ یہ جو اچھائی ہے جو تمہاری طرف آ رہی ہے یہ کہاں سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے بچوں کو کچھ الٹا سیدھا نہ، ہے نا، اور جب کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا ہے تو وہاں ہمارا ایمان چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہائیسٹ ڈگری والی محبت ہے نا، اٹ ہیز ٹو بی موو بیونڈ دیٹ، اس نعمت سے پرے، ٹھیک ہے، اس دنیاوی فائدے سے پرے پرے، اتنی انٹینس یعنی کہ اتنی شدت والی، اتنی کنسسٹنٹ یعنی کہ اتنی ریگولر ہونی چاہیے کہ اگر لوگ آپ کو دیکھیں نا اسٹرگل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو لگے کہ آپ سیم پوزیشن میں ہیں، یعنی کہ جب آپ خوش تھے تب آپ کی نمازیں ایسی، اور جب آپ دکھی تھے تب آپ کی نمازیں ایسی۔ سوچئے، آپ ایسے دکھنے چاہیے کہ آپ اگر اپنی زندگی میں اسٹرگل بھی کر رہے ہیں نا تو بھی آپ کیسے دکھیں گے اللہ سے لوگوں کو، کہ آپ پہلے ہی جیسے ہیں۔ اس لیے یو ہیو ٹو بی کنسسٹینٹ، یو ہیو ٹو، کیا کرنا ہے، روز شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رونا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے نا، نارمل دن میں بھی رویا کرتے تھے نا، شدت سے نماز پڑھا کرتے تھے، قیام میں کھڑے رہتے تھے، لوگوں کو لگتا تھا کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا کوئی پریشانی آ گئی ہے؟ نہیں، وہ ان کی محبت تھی ہائیسٹ، جو نبیوں کی محبت ہوتی ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، وہ ہائیسٹ ڈگری کی محبت ہوتی ہے۔ اور اللہ کی جو محبت ہوتی ہے اس انسان کو عبادت کرواتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے قریب لے کر آتی ہے، اس نعمت سے پرے ہوتی ہے۔ آئیڈیا جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلب اس پورے ٹاپک کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ وہی کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، نہیں کر رہے ہوتے کہ کوئی مطلب وہ ویٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ کوئی نعمت اترے گی تو میں اچھا تعلق بناؤں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ہے نا۔ آپ کانسٹنٹلی کیا کر رہے ہوتے ہیں، شکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں۔ کہاں سے، مطلب کوئی بھی جیسے ادر اسٹف آ رہا ہے وہ irrelevant ہے، مطلب کہاں سے میری کار، کہاں سے میرا پیسہ، کہاں سے میرا یہ سب کچھ آ رہا ہے، وہ سب کچھ irrelevant لگتا ہے۔ یہ ہوتی ہے ہائیسٹ ڈگری کی محبت۔ جیسے ایوب علیہ السلام کو لگا نا کہ ٹھیک ہے میرے بچے جا رہے، جانے دو، دنیا تک ہی لمیٹڈ ہے، ہر کسی کو اپنی قبر میں اکیلے سونا ہے، اسی طریقے سے میری صحت جا رہی ہے، جانے دو، ہے نا، دنیا تک کی صحت جا رہی ہے، جانے دو، روح تک تو صحت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے نا، تو جانے دو، دنیا تک ہی لمیٹڈ ہے۔ لیکن میرا جو محبت ہے وہ دل ہے، وہ قلب ہے، وہ نیت ہے، وہ کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ میں سجدہ شکر کروں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اب اب یہ ہے کہ اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محبت کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اور اچھی چیزیں پریکٹیکل کانسیکوینسز کراتے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں کانسٹنٹ ریلیشن شپ میں ہوں یا نہیں ہوں، یا میں کوئی چیز اچھے سے ڈیولپ کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں، ہے نا۔ تو جب یہ بات ہوئی امام احمد کی، ان سے انہوں نے کہا کہ جب امام احمد جو ہے مطلب امام احمد نے کہا کہ کیسے پتا چلے گا کہ مطلب ڈیولپ ہوتا ہے، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیار جو ہے ڈیولپ ہو رہا ہے،
تو جب آپ کی محبت اللہ کے اس کے لیے کیا ہوتی ہے، انکریز ہوتی ہے، بڑھتی ہے، اس کی ڈگری ہائی ہوتی ہے، اس کا رینک ہائی ہوتا ہے، تو یہ دنیا آپ کے لیے انڈفرنس ہو جاتی ہے. کوئی پیسہ، کوئی گھر، کوئی کار، کوئی بنگلہ، کوئی وش، کوئی بھی چیز آپ کے لیے معنی نہیں رکھتی. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جوگی بن گئے، ہے نا. مطلب دنیا سے، مطلب مان لیجیے میرے لیے پیسے سے ریلیٹڈ کوئی تنگ حال میں ہوں میں، آئی نو کہ ہی ول ڈو اٹ. مطلب کچھ نہ کچھ تو نکل ہی جائے گا، ہے نا. کل انشاءاللہ بہت اچھا اچھا ٹاپک ہے، قربانی کے اوپر ہے انشاءاللہ. پھر اس میں یہ والے ٹاپک کو کنیکٹ کر کے بتاؤں گی، ٹھیک. تو مطلب اگر میرے پاس پیسے کی تنگی ہے، میرا گھر چلا گیا ہے، تو مطلب مجھے یہ پتا ہے کہ ہی ول میک اے وے. میں نے بتایا تھا نا کہ آپ کو اتنا یقین نہ ہو کہ 1 مہینے میں کھل جائے گا، آپ کو اتنا یقین نہ ہو کہ 1 سال میں میرے دروازہ کھل جائے گا، لیکن بس اتنا یقین کافی ہے کہ ہاں دروازہ کھلے گا. اس دنیا سے ڈٹیچمنٹ کا مطلب ہے، اس دنیا کی ساری چیزوں سے ڈٹیچمنٹ کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے اول درجے کی محبت. کسی سے کوئی کمپٹیشن نہیں. کسی نے تکلیف دی اس کو بھی دعا، کسی نے برا بولا اس کو بھی دعا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسلٹ کرتا ہے اور کیا کرتا ہے، ان کو برا بولتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے اس کو آپ کیا نہ کرے، اس کو برا نہ بولے. بیکاز کیوں کیوں آپ کو برا نہیں بولا؟ بیکاز دے ڈو اٹ بیکاز دے ڈونٹ ہیو نالج واٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از. ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کس کے بارے میں بول رہے ہیں، ہے نا. اب کوئی کسی نے مجھے دیکھا، کسی نے میرے اوپر تہمت لگا دی یا کچھ بھی بول دیا، ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہم بولتے ہیں نا کسی لڑکی کو بہت بعد میں بہت اچھی دوست بن جاتی ہے، تو ارے میں نے تم کو پہلے دیکھا تھا نا تو مجھے لگا تھا تم بہت تیز ہو. کیونکہ وہ اسٹیٹمنٹ میں نے کب بولا؟ کیونکہ میں اس انسان کو تب تک جانتی نہیں تھی، ہے نا. مجھے کیوں لگا؟ کیونکہ میں جب تک جانتی نہیں تھی اس لیے میں نے بولا. تو میرا اللہ کہتا ہے کہ وہ مجھے نہیں جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کتنے لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں نا. تو میرا اللہ کہتا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے، ان کو نالج ہی نہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، اس لیے وہ ایسا بولتے ہیں. تو ان سے مت الجھو. تمہیں پتا ہے نا کہ میں کیا ہوں، تو تم ان سے مت الجھو. الحمدللہ. یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آئی ایم بینگ نائس ٹو یو بیکاز آئی وانٹ ٹو، مطلب جیسے کہ یہ تھا نا کہ جب میرا انکریز ہو گیا، یعنی کہ میرا ہائر درجے پہ چلا گیا، میری رینک انکریز ہو گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پیار کرنے کے لیے، تو میں اگر آپ کے ساتھ اچھی ہوں نا، تو میں اس لیے اچھی نہیں ہوں کہ مجھے آپ سے کچھ چاہیے. میں اس لیے اچھی ہوں کیونکہ میں اچھا بننا چاہتی ہوں. بس کیونکہ میں چاہتی ہوں ایسا. نہ مجھے کچھ چاہیے، نہ مجھے کوئی کمپٹیشن ہے، نہ مجھے کچھ ملے گا آپ سے. کیوں؟ آئی ایم بینگ نائس ٹو یو بیکاز آئی وانٹ ٹو. کیونکہ میں چاہتی ہوں یہ چیز کرنا. میں اللہ کو چاہتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں اللہ کو چاہنا. کچھ اور نہیں چاہیے مجھے اس کے بدلے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ بدلے میں دیں، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کا کنیکشن جو ہے وہ دنیا کی بھوک ہے. یعنی کہ دنیا کی بھوک کا مطلب کیا ہوا کہ جو روح کا کھانا ہے وہ اللہ کے ساتھ کا کنیکشن ہے، اللہ کی محبت ہے. ہم لوگ کبھی کبھی کیسا فیل کرتے ہیں نا کہ روح کو سکون نہیں مل رہا ہے، روح کو آرام نہیں آ رہا ہے، ایسا نہیں ہو رہا ہے، ویسا نہیں ہو رہا ہے. تو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم بولتے تو ہیں کہ میں محبت کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں. وہی پھر سے میں ایک کوشچن پوچھوں گی کہ دیکھیے کتنا میں یہاں بتا کر جاتی ہوں کہ حرمت والا مہینہ چل رہا ہے، میرے رب کو پتا، مطلب میرے رب کو پسند ہے یہ عشرہ جو ہے، اس میں افضل ہوتی ہے عبادت کرنا. لیکن مطلب کتنے لوگ ہوں گے جو روزہ رکھ رہے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو عبادت کر رہے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو رمضان کی طرح اپنا روٹین بنا لیے ہوں گے. صرف کہنے سے نہیں ہوتا ہے نا، کہنے سے نہیں ہوتا ہے. آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، آپ کو اس پیار کو دکھانا پڑتا ہے، آپ کو اس پیار کو جتانا پڑتا ہے. کوئی انسان منہ سے بولی جائے کہ یا لا الہ الا یا لا الہ الا، لیکن جبھی بھی اللہ کو مطلب آپ اللہ آپ کو ٹیسٹ کرے، آپ بھاگ جاؤ تم دبا کے. کوئی انسان مجھ سے بول رہا ہے کہ ارے میں بہت پسند کرتی ہوں، میں بہت پسند کرتی ہوں، میں بہت پسند کرتی ہوں تم کو، لیکن جب مجھے اس کی ضرورت پڑ رہی ہے، مجھے اس سے کچھ چاہیے تو وہ چلی جاتی ہے، تو وہ کیسی محبت ہے؟ اللہ کا کنیکشن روح کا کھانا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کرائسس یعنی کہ پریشانی میں فیتھ جو ایمان ہے وہ بڑھنا چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کم کر دیتے ہیں.
नमाजें पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह बोले, नफिल बढ़ा दे अपने, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बहुत टाइम से, ठीक है, बहुत टाइम से मैं बीमार हूँ, बहुत टाइम से मेरा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत टाइम से मुझे ऐसी चीजें नहीं मिली जो मेरे पास हुआ करती थी, तो क्या मैं उससे मोहब्बत करना छोड़ दूँ जो सब कुछ अता फरमाता है, जो सोर्स ऑफ गुडनेस है, जो सेटिस्फायर ऑफ नीड है, असमदु है ना, असमद, असमद का मतलब क्या होता है, सेटिस्फायर ऑफ नीड, वो मतलब नीड्स को सेटिस्फाई करता है। और किसी चीज से सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, when you have more than enough and he will give you more than enough, can you imagine। किसी चीज का सेटिस्फेक्शन क्या होता है कि अरे यार अब मेरे पास जरूरत से भी ज्यादा, एक तो होती है जरूरत नीड, और जरूरत भी सेटिस्फाइड होना, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उससे क्यों प्यार करती हूँ, क्योंकि वो सोर्स ऑफ गुडनेस है। मैं उससे क्यों प्यार करती हूँ, क्योंकि ही इज अल जब्बार। मैं उससे क्यों प्यार करती हूँ, क्योंकि ही इज असमद, ही इज सेटिस्फायर्स ऑफ नीड, है ना। मैं उससे क्यों प्यार करती हूँ, क्योंकि ही इज अल वहाब, ही इज द गिवर ऑफ गिफ्ट। वो तोहफे अता फरमाता है, और ऐसे ऐसे तोहफे अता फरमाता है कि यू कैन नेवर इमेजिन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप वेट नहीं करोगे किस चीज के होने का ना, आप बस उसकी मोहब्बत में पड़े रहो। आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हो, आप प्यार करते हो उससे, इस दुनिया में, है ना, इसी को ले लेते हैं, आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हो या कोई ऐसी चीज होती है कि, तो क्या आप वेट करते हो कि वो इंसान आपके पास आए और आपको फोन करे या मैसेज करे, नहीं ना, आप खुद ही कॉल करने लग जाते हो ना, थोड़ी सी भी देर होती है तो आप खुद कॉल करने लगते हो, खुद मैसेज करने लगते हो। तो वो मेरे रब के साथ क्यों नहीं। जब गुडनेस का मतलब क्या हुआ, अच्छाई का सोर्स, है ना, बुराई का सोर्स नहीं है मेरा रब, अच्छाई का सोर्स। सोर्स का मतलब क्या हो गया कि वो फैक्ट्री है, वहीं से अच्छाइयाँ आनी है। तो मेरी जिंदगी में मुझको सब कुछ अच्छा 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 चाहिए, तो आई विल रन टू हिम, मैं उसी से मोहब्बत करूंगी, क्योंकि वो जो है उसको उस लिए मोहब्बत करना क्या होता है हमारे लिए, वो हमारा हायर रैंक, हाईएस्ट डिग्री ऑफ मोहब्बत होती है। और जब कोई इंसान दुनिया को प्यार करता है, उसके दिल में जगह नहीं होती है अल्लाह के प्यार के। अल्लाह का प्यार दुनिया के लिए, ठीक है, दुनिया तक जो होता है वो नेमतों के लिए होता है। नेमतों वाला प्यार भी प्यार है, लेकिन हमें क्या करना है, इंशाल्लाह हम सब अपनी मोहब्बत को हाईएस्ट डिग्री पर लेकर जाएंगे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सिर्फ इसलिए मोहब्बत करेंगे क्योंकि वो जो है, इसलिए क्योंकि वो अता करता है चीजें, नेमतें भी अता करता है, वो राहत भी अता करता है, वो सुकून भी अता करता है ना, वो हर चीज अता करता है। और कभी कभी हमको आजमा भी लेता है, और आजमाने में क्या होना है, मैंने उसको पकड़ लेना है, मैंने उसको थाम लेना है ना, मैंने डिप्रेस नहीं होना है, मैंने दूर नहीं जाना है क्योंकि कोई भी एंटी डिप्रेसेंट नहीं लेना चाहता, और मेरा रब तो डिप्रेस्ड होने ही नहीं देता, क्योंकि उसने कलाम ही ऐसा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम किस लिए, और उससे ज्यादा हायर रैंक कैसा हो गया, मैं जैसे दुनिया की नेमतों को नहीं, मैं यहाँ से आखिरत की नेमतों को प्यार करती हूँ, है ना। आखिरत के बाद जो मुझको मिलेंगी, जैसे कि क्या मिलेगा मुझको, मुझे मिलेगी जन्नत इंशाल्लाह, है ना। हमको क्या मिलेगी, जन्नत। तो मैं वहां वाली नेमतों के लिए अल्लाह को प्यार करती हूँ, वहां वाली नेमतों के लिए प्यार करना भी एक हायर रैंक है ना, हायर डिग्री है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको, एक एक स्टोरी यहाँ पर बता देती हूँ, इमाम अहमद की स्टोरी है। इमाम अहमद रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है, एक बार कहीं गए, तो उनको मस्जिद में पनाह चाहिए थी, तो मस्जिद के इमाम ने उनको निकाल दिया और कहा कि आप यहाँ पर नहीं रुक सकते, है ना। तो अब वो चलते 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 एक बेकर के आ गए, तो वो बेकर जो था वो आटा गूंथता था, मैंने ये बात बताई थी इससे पहले भी। तो वो बेकर जो था, मुझे ये नहीं पता था कि वो इमाम अहमद की स्टोरी थी। तो इमाम अहमद ने क्या कहा कि तुम ये क्या करते रहते हो, जब वो आटा गूंथता था और डो बनाता था ना अपनी ब्रेड बनाने के लिए, तो अस्तगफिरुल्लाह 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 करता रहता था। तो उसने कहा कि तुम ये क्या करते रहते हो, तो उसने बोला कि मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ। उसने कहा कि तुम माफी मांगते रहते हो, पर तुमको आज तक कुछ मिला भी है इस चीज से। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी हर दुआ कबूल किए सिवाय एक के। तो इमाम अहमद ने कहा वो क्या। उन्होंने कहा कि वो ये कि मुझे इमाम अहमद से मिलने की बड़ी ख्वाहिश है, बस वो एक मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, उसके अलावा मेरी सारी दुआएं सुन ली है मेरे रब ने। तो फिर इमाम अहमद मुस्कुराए और कहा कि अल्लाह की कसम,
اللہ की कसम मेरा रब तेरे इस इस्तगफार की वजह से मुझे यहाँ खींच कर ले आया। सुभान अल्लाह। कैन यू इमेजिन, वो बस मतलब आटे में मुक्की मारना होता है ना जैसे, सुभान अल्लाह, मेरा रब खींच कर ले आया मुझे यहाँ। क्योंकि वो इस्तगफार पढ़ता था, उसने कहा कि हाँ सारी सारी दुआएं मेरी कबूल हुई हैं, बस एक नहीं कबूल हुई है, और उसको नहीं पता था कि वो इंसान वो है, इमाम अहमद है। तो इमाम अहमद ने कहा कि मेरा रब मुझे यहाँ पर खींच कर ले आया, क्योंकि उस इंसान की विश पूरी करनी थी, इसलिए इमाम अहमद को वहां मस्जिद में पनाह नहीं मिली। सुभान अल्लाह, दिस इज हाउ ही डू थिंग्स फॉर यू ना, बट वी हैव टू रिकॉग्नाइज उसका प्यार हमें ना कार्स में नहीं ढूंढना, उसका प्यार हमें ना किस में नहीं ढूंढना, पार्टीज में नहीं ढूंढना, उसकी जो मोहब्बत है ना हमें नहीं ढूंढनी है बाकी चीजों में। उसकी मोहब्बत हमें कैसे ढूंढनी है कि उसने मुझे किस चीज से बचाया, उसने मुझे छोटी तकलीफ दी तो उससे आने वाली क्या थी, बड़ी तकलीफ थी। तो उस बड़ी तकलीफ से तो बेहतर है ना छोटी तकलीफ, उसने मुझे ऐसे बचाया, है ना। उसकी मोहब्बत मुझे ऐसे ढूंढनी है। और जब मैं उन चीजों को, जब मैं उन वाली नेमतों को रिकॉग्नाइज करूंगी ना, मेरी इबादतें बढ़ेंगी। और जब मेरी इबादतें किस चीज के लिए बढ़ेंगी, सिर्फ उसके लिए बढ़ेंगी जो वो करता है, जो वो है, जो वो मुझे बताता है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी जो डिग्री होगी, जो मेरी जो रैंक होगी, वो क्या होगी, वो हायर रैंक वाला होगा, हायर रैंक वाला होगा, हायर रैंक वाली मोहब्बत होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है हम सबको अपने लिए मोहब्बत के दर्जे बुलंद करने वाला बनाए, हम सबको हायर डिग्री वाली मोहब्बत करने वाला बनाए, और दिन ब दिन अपनी मोहब्बत में इजाफा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं किसी का नेट लेकर ये बयान दे रही हूँ, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो प्लीज माजरत चाहती हूँ। आज के लिए इतना ही था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।